بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ترکی کو لے کر 2-3 خبریں بہت بڑی بڑی ہیں، اور جیسے کہ ہمیں امید تھی کہ یہ اردگان جو ہیں سنبھال لیں گے معاملات کو، کیونکہ بالکل ایک لمحے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیرا زمین بوس ہو گیا ہے اور مذاق بن کے رہ گیا تھا لیرا، اور لوگ رو رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں پیسے تو ہیں مگر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کچھ خرید نہیں پا رہے کیونکہ کرنسی کہاں جا رہی ہے، سامان کہاں جا رہا ہے، سامان چھپ گیا تھا، بہت کچھ ہوا تھا۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ ہمیں یہ بلیف تھا کہ یہیں پر جہاں بمس لگا ہے وہیں سے اس نے ملک کو اٹھانا ہے، اور اب میں آپ کو 2-3 بڑی بڑی خبر دے دوں۔ ساری گڈ نیوز ہیں سوائے ایک نیوز کے، جو کہ ترکی کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو، وہ بھی ترکش کے لیے نہیں، باہر کے لوگوں کے لیے پریشانی ہو۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو ترکی گورنمنٹ ہے وہاں جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہے، ابھی یہ خبر آف کورس میڈیا پہ نہیں آئی ہے، آپ سن لیں گے یہ خبر، ٹھیک ہے، میں آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں، آپ بہت جلد آپ یہ خبر ودن اے ویک سن لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ بانڈ ایشو کرنے جا رہا ہے۔ ترکی نمبر 1، ترکی جو ہے وہ بانڈ ایشو کرنے جا رہا ہے۔ بانڈ ترکش لیرا میں ایشو ہوں گے، جن کی مالیت اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ترکش لیرا میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کی مالیت 200 ارب ڈالر کے برابر ہوگی۔ ڈالر نہیں ایشو ہو رہے، ترکش لیرا ہی ہوں گے، مگر ان کی مالیت جو ہے وہ 200 ارب ڈالر ہوگی۔ ترکش لیرا کے وہ بانڈز ہوں گے جو اویلیبل ہوں گے، آپ انہیں خرید سکتے ہیں، آپ انہیں پاؤنڈ میں خریدیں، ڈالر میں خریدیں، لیرا میں خریدیں، جیسے مرضی خریدیں، پاؤنڈز آ جائیں گے اور گارنٹی کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ کی گارنٹی اٹیچ ہوگی کہ یہ جو کرنسی ہے، جس کرنسی آپ خرید رہے ہیں، یہ گرے گی نہیں۔ مطلب انہوں نے لائن کھینچ دی ہے، یہ گر نہیں سکتا۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بانڈ خریدا ہے 1000 لیرا کا اور اس کی مالیت کچھ بھی ڈالر سے میچ کرتی ہے تو وہ گرے گا نہیں، بڑھ سکتا ہے۔ بڑھنے کے چانسز کیوں ہیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا گرے گا نہیں، گورنمنٹ اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا، گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا، ابھی تمام پوائنٹس ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، مطلب یہ لکھا ہوا آیا نہیں ہے، لیکن جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، اگر ایسا ہوا تو گورنمنٹ اس فرق کو بھرنے کی ذمہ دار ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، لیکن گورنمنٹ کے اندر اتنی موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ وہ اس بات کو مانتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر سسٹم میں 200 ارب آ جائے، انویسٹرز آ جائیں، تمام چیزیں ہو جائیں، اگر کسی ملک کے اندر بھی آپ 200 ارب ڈال دیں تو پہلے کیا ہوگا؟ گر سکتی نہیں ہے کرنسی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رزلٹ تو وہ دے چکے ہیں، کرنسی تو اٹھ چکی ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم ہیں کہاں پر؟ اب آپ کو بتا رہا ہوں، جو گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ہیں کہاں پر۔ ہم ہیں 2022 میں، ہم داخل کہاں ہوں گے اس سال کے بعد؟ 2023 میں۔ تو 2023 میں کیا کیا ہوگا؟ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے، وہاں سے پانی کے ذریعے جو شپ جا رہے ہیں، ٹیکس چارج کرنا شروع کر دیں گے آپ، آئل نکالنا شروع کر دیں گے آپ، گیس نکالنا شروع کر دیں گے آپ، پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے آپ۔ ترکی کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کتنا پیسہ سسٹم میں لے کر آئے گا؟ تو جو گورنمنٹ نے ہم کو بتایا ہے، گورنمنٹ کے جو منسٹرز بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سسٹم کے اندر ہماری جو ذرائع آمدن ہے، یعنی کسی ملک کا جو ذرائع آمدن ہوتا ہے، وہ 100 ارب ڈالر تک بڑھ جائے گا۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک محدود، جیسے کہتے ہیں نا، ایک محتاط اندازہ بتایا ہے کہ 100 ارب ڈالر کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اب جس ملک کی 100 ارب آمدن بڑھ جائے، 100 ارب ڈالر کی آمدن بڑھ جائے، تو اس کی کرنسی اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا، ہم سوچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ تو آپ اور میں بھی تصور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشیات سے وہ تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کسی ملک کے اندر آپ اضافی 100 ارب ڈالر ڈالیں گے تو اس کرنسی نے اوپر چلے جانا ہے، یہ بات تو گارنٹی ہو گئی۔ اب معاملہ آتا ہے صورتحال کا، یعنی کہ اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ کیا رہے گی۔ تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں خرابی کہیں چل رہی تھی کیا؟ سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ چل رہی تھی عرب ریاستوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی خرابی، ایک تو آپ نے جو UAE کے بادشاہ ہیں ان کا دورہ دیکھ لیا، وہ آئے وہاں پر اور انہوں نے 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ روایت پرانی ہے کہ عرب جو ہیں وہ ایسے موقع کے اوپر ایسا کام کر دیتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں تو وہ زندگی بھر جو ہے نا وہ یاد بھی رہتا ہے کہ کبھی کچھ ہوا تھا۔ یہ انہوں نے ایک وہ جو آپ کو پرانا واقعہ ہے، کبھی اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتائیے گا، میں سنا دوں گا کیونکہ وہ واقعہ لمبا ہے۔ لیکن جب اونٹوں کی قیمت گر رہی تھی تو وہاں کے بادشاہ نے وہ خریدا تھا، ٹھیک ہے نا، لاکھوں درہم کے اندر،
تو وہ جو اونٹ کی مارکیٹ تھی وہ اڑ گئی تھی. تو یہاں پر جو ہے $10 ارب انہوں نے لگائے, کہتے ہیں میں لگا رہا ہوں. اب جب انہوں نے لگائے تو دنیا کا اعتماد اٹھ گیا کہ اگر UAE $10 ارب لگا رہا ہے تو مطلب یہ ہو کہ خطرہ ہوتا تو یہ بھی کرتا نا احتیاط. اگر یہ احتیاط نہیں کر رہا تو ترکی کو وہ بوسٹر ملا, ٹھیک ہے نا. اب ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا پیسہ وہاں لگے یا نہ لگے, میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, مگر آپ کہیں کہ فضا کیا بنی, فضا یہ بنی کہ ایوری تھنگ از اوکے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ جو انویسٹر تھے وہ جو اندر تھے وہ رک گئے اور باہر والے بھی آ گئے, تو یہ اعتماد کی فضا قائم ہوئی. اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب آ جائیے سعودیہ عربیہ کے اوپر, وہاں بھی حالات خراب ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو وزیر خارجہ ہے وہ چلے جاتے ہیں ترکی کے سعودی عرب. ایک واقعہ یہ ہوتا ہے, اس کے بعد سعودیہ عرب کے ساتھ جو ہے, یہ آپ خبر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر بھی ہے, کہ جو جائیداد خریدنے سے منع کیا گیا تھا گورنمنٹ آف سعودیہ نے اپنے شہریوں کو, وہ بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ترک جو برآمدی معاملات ہیں, ایکسپورٹرز تھے, ان کے اوپر پہلے تو انہوں نے ڈیلے کروا دیا, مال روکا, پورٹ کے اوپر رکھا ان کا, خراب کر دیا مال ان کا. پھر انہوں نے باقاعدہ پابندی عائد کر دی, انہوں نے کہا ترکش سامان مت خریدو. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں. تو کچھ خوشخبریاں ہیں, بلکہ زیادہ خوشخبریاں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہی آئے گی کہ فروری کے مہینے میں, فروری 2022 فروری کے مہینے میں اردوغان خود جا رہے ہیں سعودی عربیہ, اور یہ بہت بڑا دورہ ہوگا کیونکہ UAE کے بادشاہ کا یہاں آنا ترکی, اور اب اردوغان کا سعودی عربیہ کا دورہ, جس کو سیکنڈ کر رہا ہے قطر بھی اور UAE بھی, اور وہ بھی کچھ اس میں اب ہو سکتا ہے کہ وہ دورہ ملٹیپل ہو جائے, مطلب وہ UAE بھی چلے جائیں, ہو سکتا ہے, زیادہ چانسز یہی ہیں. مگر ابھی کنفرمیشن صرف سعودی عرب کی آئی ہے, اور اردوغان نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں. یہ جو ایشو آیا تھا نا بیچ میں صحافی کا جو قتل ہوا تھا, اس کے بعد اوپن تھا معاملہ, بہت خرابی آئی تھی. لیکن اب لگتا ہے کہ نہیں, اب صورتحال لگتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ ترکی کے لیے جتنا بھی فضا بنائی گئی تھی اس سے وہ باہر نکل گیا ہے, اور ترکی کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. آخری خبر جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر ٹورزم پہ جاتے ہیں تو وہ TRC بناتے ہیں, اور وہ TRC کے اندر جو وہ انشورنس ڈالتے ہیں نا, وہ تقریباً پہلے چل رہی تھی کوئی 300-250 لیرہ کی, وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ تقریباً اب گورنمنٹ چارج کرے گی تقریباً 1500 سے لے کر 2000 تک وہ چارج کرے گی, جو فائنل ریٹ ہوں گے اس کے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو TRC ہے اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے, اور اب شوقیہ لوگ نہیں لے پائیں گے. اب جو ضرورت مند ہے, جنہوں نے فریکوینٹ ٹریول کرنا ہے, جو لوگ ٹریولر مسلسل ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ترکی, سال میں 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار, تو ان کے لیے وہ TRC کارڈ کرامت تو ابھی بھی ہے, لیکن اس آج کی تاریخ میں سبھی لے رہے تھے. جو بھی ترکی آ رہا ہے وہ شوقیہ ہی لے رہا تھا, لیکن اب شوقیہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ کم از کم آپ کو اگر لیرہ میں اگر آپ خریدنا چاہیں گے تو جو چیز آپ کو 2000 میں مل رہی تھی ابھی آپ کو ملے گا تقریباً 5000 لیرہ کے اندر آپ کو ملے گا TRC کارڈ, جو ایک ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے ٹورسٹ کا, تو یہ وہاں پہ ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام جو ترکی کے حوالے سے معلومات تھی وہ مل گئی ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.